بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پھر آگے سے جواب سنیے کیا کہا۔ فرماتے ہیں میری عقل مانتی ہے مانے یا نہ مانے، لیکن میرا ایمان تسلیم کرتا ہے کہ میرا نبی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، اور دار تماچا اس کے چہرے کے بنوا دیتے ہیں، تھپڑ مارا۔ اب بات کیا آ گئی تھی؟ اللہ کے اوپر بات۔ صحیح بخاری میں ہے اللہ تعالیٰ نے ایک نوجوان کے دل کے اندر ایک بات ڈالی۔ ایک نوجوان اپنے باپ سے سوال کرتا ہے، اپنے باپ کو کہتا ہے ایّ الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باپ کا نام علی رضی اللہ عنہ۔ اللہ نے کس کے دل کے اندر یہ سوال ڈالا؟ قربان جائیں اللہ کے اوپر۔ اور باپ سے یہ نوجوان سوال کرتا ہے ایّ الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابا جان، لوگوں میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل ترین ہستی کون سی ہے؟ افضل ترین انسان کون سا ہے؟ بہتر شخص کون سا ہے؟ باپ کیا جواب دیتا ہے؟ قال ابو بکر۔ ابو بکر کا مقام ہے، ابو بکر کا مرتبہ ہے، ابو بکر کی شان ہے، وہ سب سے زیادہ افضل ہیں لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ اور یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو لقب دیا گیا صدیق، کس کا لقب ہے؟ کسی عام سیکٹری کا، کسی عام ایم پی ایم این اے کا، کسی وزیر اعظم و وزیر اعلیٰ کا نہیں، یہ کس کا لقب ہے؟ اللہ کا لقب ہے۔ اللہ نے لقب دیا، یہ اللہ کی طرف سے یہ لقب ادا کیا ہوا۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج گئے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، بیت المقدس سے آسمانوں تک، بیت اللہ سے بیت المقدس، پھر تمام چیزوں کا وزٹ، جنت کا وزٹ کیا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات دیکھے۔ ایک رات کچھ حصے، رات کے کچھ حصے میں یہ سارا کچھ ہوا، سارا معاملہ پیش آتا۔ واپسی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین سے پوچھتے ہیں، جبریل یہ جو میں رات کے کچھ حصے کے اندر یہ معراج کیا ہے، اس کو تو کوئی مانے گا ہی نہیں، کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ پہلے نہیں کفار والے مانتے، تو یہ تو کوئی بھی نہیں مانے گا کہ ایک رات میں بیت المقدس، پھر آسمانوں کی سیر، پھر بیت المعمور، پھر جنت کا وزٹ، سارا کچھ کیسے لوگ مانیں گے، تسلیم نہیں کریں گے۔ جناب جبریل امین فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول پریشان مت ہوئیے، کوئی مانے یا نہ مانے، ابو بکر صدیق ضرور مانے گا۔ کون ہے؟ اور آپ جانتے ہیں اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام، کوئی عمل نہیں کرتے، کچھ بولتے نہیں ہیں۔ تو معلوم ہوا یہ کس کی طرف سے تھا؟ اللہ کی طرف سے۔ اور پھر اس کا ثبوت بھی دیکھیے، جناب صدیق اکبر ایسا ہی ہوا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو لوگوں نے انکار کر دیا، ماننا ہی نہ، کوئی تسلیم نہیں کرتا تھا۔ تو اچانک جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ دو شخص کی ملاقات ہو جاتی ہے، ایک کا نام ابو جہل، ایک کا نام امیہ۔ امیہ کہتا ہے کہ ابو بکر کیا تو یہ مانتا ہے کہ ایک رات میں ایک شخص بیت المقدس جاتا ہے، پھر بیت المقدس سے آسمانوں کی سیر کرتا ہے، یہ سارا ایک ہی رات کے کچھ حصے میں مان سکتے ہو؟ کہا نہیں مانتا، عقل ہی نہیں مانتی، تسلیم ہی نہیں کرتی۔ کیسے پاسبل ہے کہ ایک شخص بیت المقدس پہنچتا ہے، پھر آسمانوں کی، پھر سارا کچھ، یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا یہ تیرا یار جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس نے کہا ہے، یہ وہ کہہ رہا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پھر آگے سے جواب سنیے کیا کہا۔ فرماتے ہیں میری عقل مانتی ہے مانے یا نہ مانے، لیکن میرا ایمان تسلیم کرتا ہے کہ میرا نبی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ البدایہ والنہایہ میں آتا ہے، امام باقر رحمہ اللہ، امام جعفر جن کو امام باقر کے نام سے جانا جاتا ہے، امام باقر رحمہ اللہ سے ایک شخص آ کر مسئلہ پوچھتا ہے، کہتا ہے امام صاحب مجھے مسئلہ بتائیے کہ ایک شخص اپنی تلوار کو مزین کر لیتا ہے موتیوں کے ساتھ، زیورات کے ساتھ، کیا یہ جائز ہے؟ امام باقر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جی ہاں جائز ہے۔ اس نے کہا اگر جائز ہے تو کیا آپ کے پاس اس کے بارے میں کوئی دلیل ہے؟ امام باقر رحمہ اللہ کہتے ہیں جی ہاں میرے پاس اس کے بارے میں دلیل ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی اپنی تلوار کو مزین کیا ہوا تھا موتیوں کے ساتھ، زیورات کے ساتھ۔ وہ شخص سنتے ہی، صدیق سنتے ہی یکدم
اوپر اٹھا اور کہنے لگا کیا آپ بھی ابو بکر صدیق کو صدیق کہتے ہیں؟ کیا آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ امام باقر رحمہ اللہ جس ٹائم یہ مسئلہ پوچھا گیا تو لیٹے ہوئے تھے، اچانک اٹھے اور قبلہ رخ منہ کر لیا، قبلہ رخ منہ کیا تو کہنے لگے نعم الصدیقہ، نعم الصدیقہ، جی ہاں میں صدیق کو صدیق مانتا ہوں، جی ہاں صدیق کو میں صدیق مانتا ہوں۔ فَمَن لَّمْ يَكُنِ الصِّدِّيقَ فَلَا صَدَّقَ اللَّهُ لَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو صدیق کو صدیق نہیں مانتا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کے اندر جھوٹا کر کے اٹھائے گا۔ کیا ہے؟ امام باقر رحمہ اللہ بھی صدیق کو صدیق کہتے تھے۔ یہ صدیق عام لقب نہیں ہے۔ آئیے ایک اور واقعہ کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک مدینہ کے باہر ایک علاقے سے گزر ہوا تو کیا دیکھتے ہیں ایک یہودی عالم اپنے لوگوں کو، یہودیوں کو واضح نصیحت کر رہا تھا، بتا رہا تھا اور اسلام کے خلاف غبار رہا تھا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر، جو بس لکھو اپنی اصلاح کرو، اللہ سے ڈر۔ تم تو جانتے ہو، تم نے تورات انجیل پڑھی ہے، اس کے اندر ہمارے نبی کا ذکر ہے، تم تو جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، یہ تو نہیں جانتے، ان کو تو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو، تم تو جانتے ہو کم از کم، تو تم مسلمان اپنی اصلاح کرو۔ اس نے کہا کہ تم محمد کی بات کرتے ہو، ہمیں تو محمد کے رب کی پرواہ نہیں ہے۔ آگے سے کیا کہا اس نے کہ تم اس رب کی بات کرتے ہو جو ہم سے قرضے مانگتا ہے۔ انہوں نے کہا یہی تو سود ہے کہ وہ کہتا ہے قرآن کی ایک، پھر وہ طنز کے اندر آ کے ایک آیت پڑھتا ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میرے راستے کے اندر خرچ کرو، میں تمہیں اس سے بڑھا چڑھا کے دگنا کر دوں۔ اس نے کہا یہی تو سود ہے، تو ہمیں تو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھا کہ اب میں اکیلا ہوں، یہ بہت بڑا مجمع ہے، بہت سارے لوگ ہیں، نہیں، کچھ نہیں دیکھا، آگے بڑھے۔ یہ ایمانی غیرت ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی، ایمانی غیرت ہے۔ آگے بڑھے اور زوردار تماچا اس کے چہرے کی بنوا دیا، تھپڑ مارا۔ اب بات کیا آ گئی تھی؟ اللہ کے اوپر بات۔ جناب صدیق اکبر نے زوردار تھپڑ جب مارا تو اچانک سناٹا چھا گیا، ساڑھے اس کے ساتھ خاموش۔ اس نے کہا آج فیصلہ تیرے نبی سے ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چلتے ہیں ان کے پاس۔ ساڑھے کے ساڑھے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بیان کی۔ اس نے آ کر کہا کہ تم جس کو صدیق کہتے ہو یہ صدیق ہے، مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ تم اس کو صدیق کہتے ہو۔ اس نے کہا اس نے میرے تماچا مارا، تھپڑ مارا، اور ساتھ ہی اس نے کہا قسم کھاتے، جیسے یہودیوں کا مزاج ہوتا ہے، جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں، قسم کھا کر کہنے لگا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتے میں نے اس کو ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا، ایک لفظ بھی میں نے اس کو کہا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، میں صدیق کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہ اللہ کے وسلم ساری بات بتائی، ایسے ایسے معاملہ پیش ہے۔ تو یہودی عالم کہنے لگا تم اس کو صدیق کہتے ہو جو جھوٹ بولتا ہے۔ اب صدیق ابو بکر صدیق کے اوپر صداقت کے اوپر حرف آ رہا تھا۔ کہا یہودی کو پوچھا تیرے پاس گواہ ہیں؟ جی ہاں گواہ، دیکھو سارا مجمع، سارے لوگ گواہ ہیں میرے پاس۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابو بکر تمہارے پاس بھی کوئی گواہ ہے تو گواہ پیش کرو۔ اللہ اکبر۔ ابھی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے الفاظ جاری ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرما دیا، جبریل آ گئے،
لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ کے رسول صدیق کی صداقت کی گواہی میں رب دیتا ہوں، میں رب گواہی دیتا ہوں کہ ابو بکر سچا ہے، انہوں نے واقعتاً جھوٹ بولا۔